امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ہولڈ آن مائی ہارٹ۔ یہ خوبصورت سیریز بہت اچھی کہانی سناتی ہے۔ یہ کہانی ایک بہت ہی برے واقعے سے شروع ہوتی ہے جس میں عاطف، جو کہ ایک بہت ہی امیر گھرانے سے آتا ہے، غلطی سے اپنی گاڑی ایک چھوٹے بچے سیلم پر چڑھا دیتا ہے جو سیرے کا بھائی ہے۔ سیلم ایک نازک حالت میں ختم ہو جاتا ہے جہاں وہ ہل نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا۔ عاطف جائے حادثہ سے بھاگتا ہے اور اس کی گاڑی کے علاوہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ سارے کو نہ جانے عاطف سے محبت ہوتی ہے جو خود نہیں جانتا کہ سارے کون ہے۔ یہ کسی حد تک افسوسناک کہانی ہے، لیکن یہی چیز اسے دیکھنے کے قابل اور ایک حیرت انگیز سیریز بناتی ہے۔ یہ حیرت انگیز نئی سیریز دیکھے کہ جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو کیا ہوگا، اور کیا سیلم پھر کبھی بات کر پائے گا اور چل پائے گا۔ نمبر 9، چیری سیزن۔ نوجوانوں کے ایک گروپ کے درمیان بلا جواز محبت، دشمنی، حسد، چھیڑ چھاڑ اور کچھ شرارتی رویے کی ایک دل لگی کہانی۔ معمولی اوکیو کو بچپن سے ہی میتے سے محبت ہے، لیکن اسے شاید ہی معلوم ہے کہ وہ موجود ہے۔ میتے کو اوکیو کے دوست شیما سے محبت ہو جاتی ہے۔ امیر ویمنائزر ایاز میتے کے ساتھ کام کرتا ہے اور اوکیو میتے کے بارے میں اپنے حقیقی جذبات کو بے نقاب ہونے سے روکنے کے لیے اسے پسند کرنے کا بہانہ کرتا ہے۔ کیا مخالف اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کے ساتھ کھیلنے پر مجبور ہو کر اس کے لیے جذبات پیدا کرے گی، اور کیا ایاز اس کے لیے اپنی ویمنائزر کے طریقوں کو بدلے گا؟ نمبر 8، لو سٹورم۔ فیروزے اور ایاز دو اچھی روحیں، دو بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے، فیروزے کی آنکھیں نیلی ہیں، دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد پر لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا جس کے نتیجے میں 13 تعمیراتی مزدوروں کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروزے کو متحرک کیا جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے۔ وہ ایاز سے ملتی ہے جو اس کی امیدیں چرا لیتا ہے۔ نمبر 7، اینڈ لیس لو۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہیں، لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی مونوٹونیس زندگی میں آتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استنبول چھوڑ کر زونگلدا کی ایک کان میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمبر 6، ٹائڈ۔ ٹائڈ ایک ترک ٹینز ڈرامہ سیریز ہے جسے ایجے یورنج اور میلک گینجولو نے لکھا ہے۔ یہ جوش شوارٹرز کی تخلیق کردہ امریکی ٹی وی سیریز دا اوسی کی اڈیپٹیشن ہے۔ کہانی یمان کوپر کے گرد گھومتی ہے، ایک لڑکا جس کا پس منظر ایک غریب اور پریشان کن خاندانی زندگی ہے، جس کی تصویر کشی چاغتائی اولوسوئے نے کی ہے، اور میرا بائیلیجے نامی ایک امیر لڑکی جسے سرینے سرکایا نے پیش کیا ہے۔ یہ ترکی کی تاریخ کی 5ویں کامیاب ترین سیریز ہے۔ نمبر 5، قدسیت وی شورا۔ قدسیت وی شورا نے لیفٹیننٹ قدسیت کی بہادری اور عورت کی کہانی بیان کی ہے، جو ترک نژاد کریمیا کے ایک امیر زمیندار کا پہلا بیٹا ہے، جو ایک عظیم روسی خاندان کی خوبصورت بیٹی شورا سے محبت کرتا ہے۔ لیکن سیت کے والد ہمیشہ اس بات پر قائل رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ترک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اور ان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اپنے اہل خانہ کے خواہشات کے خلاف محبت کرنے والے ایک ساتھ بھاگتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے آخری دنوں میں استنبول میں پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے
منجمد بنجر زمینوں میں سے ایک خطرناک سفر کرتے ہیں، جہاں انہیں خاندان کی قوتوں، معاشرے کی توقعات کے خلاف اپنی محبت کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور تاریخ کے واقعات طے کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 4، مسٹر رونگ۔ زندگی بھر کی دھوکہ دہی ایزگی کی مسٹر رائٹ کو تلاش کرنے کی امیدوں کو ختم کر دیتی ہے، اور جب وہ ویمنائزر اوزگور سے ملتی ہے تو یہ تباہی کا نسخہ لگتا ہے، لیکن قسمت اور پریشان مائیں ایک خوش کن انجام تلاش کرنے کی سازش کرتی ہیں۔ نمبر 3، بٹر سویٹ لائف۔ بٹر سویٹ لائف حیات کی کہانی ہے، جو ایک اعلیٰ نجی اسکول میں تاریخ کی استاد ہے۔ اس کا کام مالی طور پر اس کی چھوٹی بہن گوزدے کے لیے بطور طالب علم اسکول جانا ممکن بناتا ہے۔ ایک دن حیات کو ایک ضروری فون آیا کہ اس کی چھوٹی بہن کو پارٹی میں خطرہ ہے۔ حیات اپنی بے ہوش بہن کو ساتھی طالب علم کے ریپ ہونے سے روکنے کے لیے مقررہ پتے پر عین وقت پر پہنچ جاتی ہے۔ جب حیات اس واقعے کے بارے میں لڑکے کے امیر باپ کا سامنا کرتی ہے تو وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اپنی ملازمت سے محروم ہو جائے۔ حیات کو ایک سرکاری اسکول میں نئی نوکری مل جاتی ہے، جہاں اسے بدعنوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے اپنے طالب علموں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے نظام سے لڑنا پڑتا ہے۔ اپنی ہوشیاری اور ذہانت کے ساتھ حیات پیسے بٹورنے والے اسکول انتظامیہ کے گرد اپنے راستے پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور آخر کار دونوں بہنیں طلباء کا اعتماد اور دل جیت لیتی ہیں۔ نمبر 2، آئی اسٹل ہیو اے ہوپ۔ امت ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے جو ایک معروف کوفرز میں مینیکیورسٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ وہ بہت پاکیزہ اور بھولی بالی ہے۔ وہ اپنی ماں، اپنے سوتیلے باپ، 2 سوتیلی بہنوں اور 2 سوتیلے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس خاندان میں امت صرف اپنی ماں ذیلیہ اور اپنے چھوٹے بھائی کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ امت کی زندگی بالکل سنڈریلا کی طرح ہے۔ اس کی سوتیلی بہنیں ہمیشہ اس سے حسد کرتی ہیں۔ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، جیسے صفائی، کھانا پکانا وغیرہ۔ عام طور پر امت اور اس کی والدہ گھر کے کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ امت کو اس کے سوتیلے والد ظفر اور اس کی سوتیلے بھائی موسیٰ کے ذریعے مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ظفر خاندان کا سربراہ ہے، لیکن وہ پھر بھی شراب خریدنے کے لیے امت سے تنخواہ مانگتا ہے۔ دوسری طرف موسیٰ ایک قدامت پسند لڑکا ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی بہنوں کا کوئی بوائے فرینڈ ہو۔ اس خاندان میں امت اب بھی اپنی امید کھونے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ ایک دن اس کی زندگی کافی بدل جاتی ہے۔ خالص اتفاق سے وہ اذان سے ملتی ہے جو امیر، جوان، خوبصورت اور ویمنائزر ہے۔ وہ پہلی نظر میں ایک دوسرے کے پیار میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 1، 100 ایئرز آف میریکل۔ 100 ایئرز آف میریکل ایک 130 سال کے آدمی علی طاہر کی کہانی سناتا ہے، جو ایک بہادر کمانڈر تھا جس نے ساکریہ کی جنگ میں لڑائی کی تھی۔ اس نے ایک مہنگی غلطی کی جو اس کے سپاہیوں کی موت کا سبب بنی، لیکن وہ جنگ کا رخ موڑنے میں کامیاب ہو گیا اور گولی لگنے کے بعد اسے واٹر آف لائف نے زندہ کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ پھر دوبارہ کبھی بوڑھا نہیں ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔